السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین آنس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اسم ربک بکرۃ وأصیلا ومن اللیل فاسجد لہ وسبحہ لیلا طویلا ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما۔ صلوات سارے مومنین کرام، یہ سورہ مبارکہ دہر کی آخری آیات تھی، اور چونکہ خواہش کی گئی ہے کہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے بھی ذکر کیا جائے، تو میں انشاءاللہ وہ تذکرہ کر لوں گا، اور پھر یہ کوشش کی ہے کہ آج سورہ مبارکہ دہر کی جو آخر تک آیات ہیں ان کو پڑھ لیں۔ کل سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو حکم دے رہا ہے کہ محبوب، یہ قرآن ہم نے آپ پر تدریجاً نازل کیا ہے، 23 سالوں میں آہستہ آہستہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا، لہذا آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کریں، صبر سے کام لیں، استقامت سے کام لیں، اور کسی گنہگار اور کسی منکر اور کافر کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے، بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی گنہگار اور کافر کو اس ہدایت کے معاملے میں شریک کار بنانا چاہیے۔
پھر فرمایا کہ اے میرا محبوب وذکر اسم ربک، صبح بھی شام بھی آپ اللہ، یہ تعبیر بڑی خوبصورت ہے، وذکر اسم ربک، کہ تیرا پالنے والا ہے، جو تیرا رب ہے، جو تیرا پروردگار ہے، اس کے نام کا تذکرہ کرو، ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، صبح بھی شام۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا من اللیل فاسجد لہ، اپنے رب کے لیے رات کو سجدہ کرو۔ مولا امیر علیہ السلام کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، کہ دن کو روزی تلاش کرو تو رات کو روزی رساں کو تلاش کرو۔ ومن اللیل فاسجد لہ، رات کو، رات چکے جو خاصان خدا ہیں، مقربان بارگاہ خداوندی، اولیاء اللہ، پھر وہ ساری رات سو کے نہیں گزارتے، رات کا کچھ حصہ سجدہ الہی کے لیے، مناجات کے لیے، دعا کے لیے، ذکر خدا کے لیے ضرور مختص کرتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور پھر من اللیل فاسجد لہ، رات میں کچھ حصہ اس رب کے سجدے میں گزارا جائے، پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکائی جائے، وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا، پھر ایک لمبا حصہ رات کا اس کی تسبیح کی جائے، ایک لمبا حصہ رات کا اس کی پاکیزگی کو بیان کیا جائے۔ شاید کل عرض کیا کہ بعض مفسرین نے یہ بکرۃ و اصیلا ومن اللیل فاسجد لہ، اس سے عبادات نماز کی صورت میں جو رب کی عبادت ہے اس کے 3 اوقات کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی یہاں سے بعض مفسرین نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ 3 اوقات میں کم از کم اللہ کا ذکر ضرور ہو۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ عاجلہ، زود گزر، جلدی گزر جانے والی کو پسند کرتے ہیں، یعنی دنیا میں یہ دنیا زود گزر ہے۔ مولا امیر نے فرمایا نا، دنیا تمرو، زود گزر ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ دنیا ظل زائل، دنیا ایک سایہ ہے، اور سایہ آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ سایہ کسی مقام پر ٹھہرتا نہیں ہے، سایہ حرکت میں رہتا ہے، صبح کے وقت سایہ کسی اور طرف کو بڑھتا ہے اور پھر زوال کے بعد پھر دوسری طرف کو بڑھنا شروع۔ الدنیا ظل زائل، یہ دنیا بھی ایک سایہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا جلدی حاصل ہوتی ہے، اس دنیا سے پیار کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اس بات سے وہ غافل ہیں کہ ان کے بعد پھر اس دنیا کی زندگی کے بعد ایک بڑا ثقیل دن، ایک بڑا وزنی دن، ایک بڑا سنگین دن جسے قیامت کہتے ہیں، وہ بھی آنے والا ہے۔ یعنی انسان دنیا میں اتنا مگن ہے کہ آخرت کو بھول بیٹھا ہے۔ نہج البلاغہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ
اما طول العمل فینسی الآخرہ۔ اس دنیا کی جو قباحتیں ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ جب انسان دنیا اور دنیا کی تمنائیں اور خواہشات میں گم ہو جاتا ہے تو پھر یہ خواہشات دنیا انسان کو آخرت بھلا دیتی۔ طول العمل فینسی الآخرہ، لمبی لمبی خواہشات آخرت کو بھلا دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھو سارے حضرات علماء۔ سرکار کی حدیث کیا ہے؟ راس کل خطیہ حب الدنیا۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، بڑی اہم حدیث ہے۔ ہر خطا، ہر گناہ، ہر غلطی کے پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ اگر انسان جس نے گناہ کرتا ہے ان کو ہم تجزیہ کرنے لگ جائیں، ان کی تہ میں جانے کی کوشش کریں تو ہر گناہ کی تہ میں، ہر گناہ کے جو محرکات ہوں گے وہ حب دنیا، دنیا کی محبت۔ افراد مارے جا رہے ہیں دنیا کی محبت میں، حقوق پامال ہو رہے ہیں دنیا کی محبت میں، جی جھوٹ بولتا ہے انسان دنیا کی محبت میں، تو راس کل خطیہ حب الدنیا، ہر غلطی اور ہر خطا کے پیچھے یہ اسی دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت یہ کام کرواتی۔ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے جب سفر عراق کو اختیار کیا ہے، خصوصاً جب جن ایام میں امام علیہ السلام نے مکہ چھوڑا، مکہ سے پھر کربلا کے راستے میں امام حسین علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کئی بار یاد کیا، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی کچھ شباہتیں ہیں، کچھ مماثلت ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اس دنیا کی ذلت اور اس دنیا کی پستی کی جو دلیل دی وہ ذرا سنیے کیا۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللَّهِ أَنَّ رَأْسَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا اُحْدِيَ إِلَى بَغِيٍّ مِّن بَغَايَا بَنِي اسرائیل۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دنیا کی ذلت اور پستی کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا چاہتے ہو؟ کتنی ذلیل، حقیر اور پست ہے یہ دنیا، اور اس سے بڑی دلیل اس دنیا کی ذلت اور پستی پر کیا چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کو خوش کرنے کے لیے یحییٰ جیسے نبی کا سر قلم کر کے تحفے کے طور پہ بھیجا۔ کس قدر ہے یہ ذلیل دنیا؟ اس دنیا، حب دنیا کی خاطر رب کے مقابلے میں خدا بن بیٹھے۔ اسی دنیا کی محبت نے انبیاء قتل کروا دیے، اسی دنیا کی محبت نے نبی زادے قتل کروا دیے، اسی دنیا کی محبت میں امام قتل کروا دیے گئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام جب ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو، اور عمر ابن سعد جب یہ ذمہ داری لینے پر تیار ہوا، فرزند رسول کا قتل، یہ کیوں ہوا فرزند رسول کا قتل؟ اس لیے کہ امویوں نے رائے کی حکومت کی پیشکش کی تھی، رائے کی گورنری۔ آپ کیا سمجھتے؟ یہ کھیل جو پاکستان میں رچایا جا رہا ہے، یہ دین کی محبت ہے
دینداروں کی فکر ہے، ملک کے باسیوں کی انہیں فکر ہے، دنیا کی محبت میں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، ناموس پامال ہو رہی ہے، ہاں جی، دنیا کی محبت، رے کی حکومت، یہ تہران جسے کہتے ہیں، یہ رے کہلاتا ہے۔ شاہ عبد العظیم کی قبر مبارک جہاں پہ ہے یہ رے ہے، رے شہر۔ یہاں رے کی گورنری کا لالچ دیا گیا تھا، کس کو؟ عمر ابن سعد کو۔ سرکار امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر ابن سعد کو کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرنا، تمہیں رے کی گندم کھانی نصیب نہیں ہو۔ جس رے کی حکومت کے لالچ میں جوانان جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام کے قتل کی تو ذمہ داری لے رہا ہے، تجھے اس رے کی گندم کھانی نصیب نہیں ہوگی۔ مولا نے یہ بھی فرمایا تو میرے قتل کے اس ذمہ داری سے دستبردار ہو جا، میں حسین تیری جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ پھر اس نے کیا فیصلہ کیا؟ عمر ابن سعد کو جب ابن زیاد نے یہ پیشکش کی تھی، اس نے ایک رات مہلت لی تھی سوچنے کی کہ مجھے سوچنے دو۔ یہ کوئی معمولی کام تھا رسول کے بیٹے کو قتل کرنا؟ اس نے کہا مجھے سوچنے دو۔ ایک رات سوچتا رہا اور یقین تھا اس کو، کہتا تھا جنت ایک طرف، جنت ایک طرف رہ کی حکومت۔ اور فیصلہ کیا کہ جب بدبختی انسان پر غالب آتی ہے، فیصلہ اس نے پھر یہ کیا، ہوا و ہوس جب غالب آ جائے، کہتا ہے کہ رہ کی حکومت تو ابھی مل رہی ہے، یحبون العاجلہ، دنیا کو اس زود گزر عاجلہ، جس کا نام ہی اللہ نے عاجلہ رکھا، عجلت میں، جلد بازی میں جو گزر جائے گی۔ کتنا جیے گا انسان؟ 100 سال۔ پاکستان میں ایوریج عمر کیا رہ گئی ہے؟ 60 سال۔ اس نے فیصلہ یہ کیا کہ رہ کی حکومت نقد ہے اور جنت تو ادھار ہے۔ کہتا ہے کہ احمق ہے نا وہ جو نقد چھوڑ کے ادھار کے پیچھے جائے۔ مولا نے فرمایا تھا تجھے رہ کی گندم کھانی نصیب نہیں ہو۔ اس بدبخت نے مولا حسین علیہ السلام کے اس جملے کا بھی مذاق بنایا۔ پتہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ طنز کر کے کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں گندم نہیں کھاؤں گا، میں جو کھا لوں گا، میں جو کھا لوں۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ خسرت دنیا والآخرہ، خسرت دنیا والآخرہ۔ دنیا کی محبت نے رسول زادہ قتل کروا، دنیا کی محبت نے نبی زادہ قتل کروا۔ رہ کی حکومت کے لیے رسول کے بیٹے کا قتل اتنا گھاٹے والا سودا بھی کوئی کرتا ہے؟ اور پھر دیکھیے کہ قسمت جن کی یاوری کرے، اس کے مقابلے میں حر کا کردار دیکھ۔ حر بھی رات سوچتا رہا ہے۔ علامہ علی نقی کا یہ جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور کی مہلت لی تھی، وہ فرماتے ہیں حقیقت میں مہلت دی تھی، اور اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو حر کی صورت میں سامنے آیا۔ اسی پانی اور بھی سوچتا رہا تھا، تو کہتا ہے میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان محسوس کر رہا تھا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، ایک لحظے کی فکر 60 سال کی عبادت سے افضل۔ شیخ اعظم انصاری سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ آقا ہمیں نبی پاک کی حدیث سمجھائیے کہ یہ جو نبی پاک نے فرمایا کہ ایک لحظے کی فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے، کیسی فکر، کیسے افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا تھا جیسے حر نے فکر کی تھی۔ ہو گئی نا 60 سال عبادت چھوڑ، لشکر یزید کا کمانڈر بن کے آیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنے والا سب سے پہلے یہی حر تھا، اور کربلا تک پھر یہ امام کے ساتھ رہا اور گھیر کے لے کے آیا کربلا۔ لیکن پھر دیکھ لیں، اس نے فکر کی، اس نے کہا میں گھاٹے کا سودا نہیں کروں۔ اس لیے اس کو خود بھی یہ احساس تھا کہ میں نے بڑا جرم کیا ہے۔ جب صبح عاشور امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا ہے، اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ فرزند رسول مجھے معاف کر دے، صرف پوچھا ہے فحل لی توبہ یبن رسول اللہ، رسول کا بیٹا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یعنی اس کو احساس ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کیا۔ آواز بلند صلوات۔ کچھ لوگ ہیں جو ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، اس دنیا سے محبت میں مگن ہیں اور دنیا کی محبت میں ہر گناہ کرنے کو تیار، اور دنیا کی محبت ہے جو ہر گناہ کے پیچھے ہے۔ وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ دیا اپنے پیچھے یومن ثقیلا، اس کو قیامت کے دن کی فکر ہی نہیں۔ بھائی یہ دنیا نہیں ہے سب کچھ۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہیں زندگی کے 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ہیں زندگی کے 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، ان 2 جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں۔ وہ اقبال نے کیا کہا کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو غافل رو گئی سمجھتے ہیں بس مر گیا اور کہانی قصہ تمام ہو گیا، نہیں۔ 2 زندگیاں، ایک دنیا کی زندگی ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی کی شام کا نام موت ہے، آخرت کی زندگی کی صبح کا نام۔ صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ اچھا اب یہ جو آیت مجید ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، ایک ہی آیت میں 2 بار لیل کا ذکر ہے۔ رات کو سجدہ بھی کر اور رات کو تسبیح بھی کر، تکرار ہوا نا لیل کا ایک آیت میں۔ یہ مفسرین نے لکھا کہ ایک آیت میں 2 بار لیل کا تکرار یہ بتاتا ہے کہ عبادت میں رات کا بڑا اہم کردار ہے۔
جو رات کی عبادت ہے نا جی، مناجات اور سجدے ہیں، دن کی عبادت بھی رات والی عبادت کو نہیں پہنچتی۔ اور سبح لیلا طویلا، امام صادق علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا اور امام رضا علیہ السلام، دونوں اماموں سے جب یہ پوچھا گیا کہ سبح لیلا طویلا، رات کی طویل رات تسبیح کرو، تو فرمایا اس تسبیح سے مراد نماز شب ہے، اس تسبیح سے مراد نماز تہجد ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ اللہ نے جنہیں نماز تہجد کی توفیق عطا فرمائی، سر جائے سحر نہ جائے۔ اچھا، پھر وَيَذَرُونَ وَرَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اس آیت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت میں جو شے کمی لا سکتی ہے وہ صرف قیامت کی یاد ہے۔ جتنا آخرت کو یاد کرو گے، جتنا یوم قیامت کو یاد کرو گے، جتنا اس یوم الحساب کو یاد کرو گے، جتنا انسان یہ یاد کرے گا کہ میں نے ایک دن حتماً وہ آنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، صرف آخرت کی یاد، آخرت کا تذکرہ وہ چیز ہے جو دنیا کی محبت میں کمی لا سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، وہ آغاز بھی انسان کی خلقت سے ہوا تھا۔ لقد خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور سورہ دار کے اختتام پہ پھر اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کی بات کر رہا ہے۔ نحن خلقناہم، ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، وشددنا اسرہم، اور ہم نے انسان کے جوڑ کو، مفاصل کو بڑا مضبوط بنایا ہے، اور انسان اتنے تکبر میں نہ جائے، کچھ نہ تھا تو ہم نے کچھ نہ تھا سے شے بنا دیا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ان کی جگہ اور لے آئیں۔ یہی نہیں ہو رہا؟ کدھر گیا نمرود، کدھر گیا فرعون، کدھر گیا شداد، کدھر گیا ابو جہل، کدھر گیا یزید، کدھر گیا معاویہ، کدھر گئے بنی عباس کے حکمران، کدھر گئے بنی امیہ کے سلاطین، کدھر گئے؟ نہ ائمہ رہے، نہ ائمہ کو قتل کرنے والے رہے، ہم نے انسان کو بنایا نا۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، جب چاہیں گے ہم ان کی جگہ پہ اور لیں گے، ہم ان کی امثال کو بدل دیں گے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ، یہ قرآن تو ایک تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ قرآن یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، تذکر ہے۔ ہاں جی، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ، جو چاہے وہ اب اپنے رب کے راستے کو اختیار کرے۔ اب اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو چاہے اپنے رب کے سبیل کو، اپنے رب کے راستے کو اختیار کر۔ پھر فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اہل بیت رسول آپ کچھ نہیں چاہتے مگر وہ جو اللہ چاہتا ہے۔ اہل بیت رسول ہم زیادہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا۔ ذرا سنیے میں کیا عرض کروں۔ اللہ چاہتا ہے میں جھوٹ بولوں، اللہ چاہتا ہے میں دو نمبری کروں، اللہ چاہتا ہے واجبات کو ترک کروں، اللہ چاہتا ہے محرمات کا ارتکاب کروں،
ہماری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع نہیں ہے۔ یہ اہل بیت محمد کا قصیدہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اہل بیت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذوات قدسیہ ہیں، ان کی مشیت پروردگار کے تابع ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم رکھنے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی خداوند عالم کے جتنے افعال ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب یہ جو دو آیات ہیں نا، توجہ کیجئے گا، اسلام کے اندر دو نظریے پیدا ہوئے ان دو آیات کی بنیاد پر، اور وہ دو نظریے ایک دوسرے کے مقابلے میں پیدا ہوئے۔ اور پیدا کیوں ہوئے؟ ایک فرقے نے پہلی آیت کو لے لیا، دوسرے فرقے نے دوسری آیت کو لے لیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض آیات کو لے لو اور بعض کو چھوڑ دو۔ جی، لا تقربوا الصلاۃ کو لے لو اور اگلا حصہ چھوڑ دو، نہیں۔ اچھا، اب سنیے وہ دو نظریہ کیا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اس آیت سے ایک فرقہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جی انسان کاملاً فاعل مختار ہے۔ یہ آیت بتاتی جو چاہے رب کے راستے کو اختیار کرے، انسان کاملاً مختار ہے اپنے افعال میں، مجبور نہیں ہے، صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار بھی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ سے ایک فرقہ پیدا ہوا، انہوں نے پتہ اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، انہوں نے اس آیت سے یہ نکالا نتیجہ کہ انسان جو کرتا ہے وہی اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ تم نہیں چاہتے جو خدا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ انہوں نے یہ نکالا کہ انسان جو کر رہا ہے یہی چاہتے خدا ہے، لہذا بندہ اپنے کاموں میں مجبور ہے، مختار تو ہے ہی نہیں۔ یہ دو باتیں الگ الگ سمجھ آئیں گے آپ؟ اور یہ عقیدہ جبر کہلاتا ہے، جبر۔ بنی امیہ نے، یزید نے، امیوں نے اس عقیدہ جبر کو زیادہ فروغ دیا، پھیلایا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب یزید ملعون کے پاس پیش ہوا تو یزید نے آقا زادی کو خطاب کر کے کیا کہا؟ ابن زیاد نے خطاب کر کے کیا کہا کہ تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے پیچھے وہ عقیدہ جبر ہے، یعنی وہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ مشیت الہی تھی، یہ تقدیر الہی تھی، امام حسین نے قتل ہونا تھا، لہذا ہم نے تو اسی مشیت الہی کو پورا کیا۔ دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ رب نے کیا کیا، رب نے کیا کیا، یعنی اس قتل کی نسبت اللہ کی طرف۔ میری آقا زادی نے فرمایا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، خدا نے جو ہمارے ساتھ کیا نا وہ سب کا سب حسن و جمال ہے، وہ تو اچھا کیا، رب نے جو کیا اچھا کیا، لیکن میرے بھائی کے قاتل تم ہو، تم۔ وہیں پر نفی کی اس عقیدے کی۔ تو یہ دو عقیدے ہیں۔ تشیع کی جو تعلیمات ہیں، عقیدہ شیعہ، ہم نہ جبری ہیں کہ ہم کہیں کہ انسان بالکل مجبور ہے، اور نہ ہی تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان اپنے تمام کاموں میں صاحب اختیار ہے۔ مولا سے معصوم سے پوچھا گیا کہ انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ چونکہ ایک نظریہ ہے برادران کے ہاں نا، وہ ایک
ایمان مجمل اور ایمان مفصل وہ پڑھایا جاتا ہے، اس میں ایک آتا ہے وہ خیر و شر من اللہ تعالی، ہر خیر ہر شر اللہ کی طرف سے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی چوری کر رہا ہے نا تو یہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے، بولو کوئی قاتل ہو رہا ہے تو اللہ ہی کروا رہا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھیں تو پھر تو انسان مجبور ہو گیا۔ اگر جب انسان مجبور ہے تو جو کیجیے گا، ایک تہجد پڑھ رہا ہے جی وہ بھی اللہ ہی پڑھوا رہا ہے، ایک جو ہے وہ نقب لگا رہا ہے کسی گھر کو وہ بھی اللہ ہی کروا رہا ہے، تو پھر جنت دوزخ کیوں بنائی گئی؟ اگر گناہ شر ہی اللہ ہی کرواتا ہے تو پھر جہنم کیوں بھیجتا ہے؟ یہ یوم ثقیل کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ عذاب جہنم کس لیے ہے؟ اگر نیکیاں کرنے والا خود نہیں مجبور ہے نیکی کرنے پر تو پھر جنت کس لیے اور نعمات جنت کس لیے؟ تشیع کا عقیدہ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، اس کی مثال میں معصوم نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا کہ پوچھا گیا نا کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے، تو جو ہے میری طرف بور تو نہیں ہو رہے۔ یہ ایسی باتیں صرف دروس تفسیر میں ہی ہو سکتی ہیں، ورنہ مجالس میں تو بھائی قبضے کے مضمون چلتے ہیں، چٹک پٹک دو نعرے لگوا، نعرہ حیدری یاد چل ختم۔ یہ باتیں یہیں ہو سکتی ہیں۔ معصوم نے فرمایا جب پوچھا گیا نا کہ انسان مختار ہے یا مجبور، سرکار نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ زمین سے، اس نے اٹھا لیا۔ فرمایا اب دوسرا اٹھاؤ، کہتا مولا یہ تو دوسرا تو نہیں اٹھے گا جب تک پہلا زمین پہ نہ رکھوں۔ فرمایا بس اسی طرح ہے، ایک پاؤں اٹھانے کا اختیار ہے، دوسرا اٹھانے میں تم مجبور نہیں اٹھا سکتے۔ انسان کی زندگی میں کچھ معاملات انسانی ایسے ہیں جن میں انسان مجبور ہے۔ آپ شیخ صاحب کے گھر پیدا ہوئے، کوئی سید کے گھر پیدا ہوا، کوئی کسی فیملی میں پیدا ہوا، اس پیدا ہونے میں انسان مجبور ہے، مختار توجہ ہو گئی۔ کسی کا رنگ گورا کسی کا کالا، انسان مجبور ہے۔ صلاحیتیں رب نے کتنی دی، اس میں انسان مجبور ہے۔ ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ اپنے عقل کو استعمال میں لانا اور وہ لیس للانسان الا ما سعی، یہ چیز اس کے اختیار میں ہے۔ ایک بندہ پڑھ کے عالم بن گیا، ایک نے نہیں پڑھا، جاہل کا جاہل رہ گیا۔ اب یہ خدا کی طرف سے نہیں تھا، وہ بھی چاہتا تو پڑھ کے عالم بن سکتا تھا، نہیں پڑھا، اس نے نہیں گیا، مدرسہ میں نہیں گیا، یونیورسٹی میں نہیں گیا، کسی دانشگاہ میں جاہل رہ گیا، تو یہ اس کو خدا نے تھوڑی جاہل رکھا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ کچھ کاموں میں انسان مجبور ہے، شکل کیسی بنا دی یہ رب کا معاملہ ہے، کسی کی ناک پتلی کسی کی موٹی، کسی کی آنکھیں موٹی کسی کی چھوٹی۔ تخلیق اس میں انسان کہاں کب پیدا ہوا، کس سال میں آیا، 200 سال پہلے کیوں نہیں پیدا ہوا، 200 سال بعد کیوں نہیں پیدا ہوا، تو یہ اس میں انسان کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے۔ لیکن باقی زندگی میں ہدایت کے راستے رب نے بتایا۔ عقیدہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ سامعین گرامی ایک چیز کی طرف توجہ فرمائیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاید 99% پوری دنیا میں 99% لوگ عقیدے کے معاملے میں اپنا اختیار استعمال نہیں کرتے۔ ہزاروں میں، لاکھوں میں کچھ ہوتے ہیں جو عقیدہ اور عمل کے اختیار میں
اپنا دماغ لڑاتے ہیں، سوچتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، پھر برائے حق و حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں۔ ورنہ 90% لوگ، ایک وہابی کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہابی کے گھر میں پیدا ہوا۔ تم کیوں شیعہ بنے ہو؟ تم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ایک ہندو کیوں ہندو رہ گیا؟ وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوا۔ ایک یہودی آج کیوں یہودی ہے؟ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوا۔ دنیا میں جتنے مذاہب بھی ہیں، جتنے عقیدے بھی ہیں، وہ سب آنکھیں بند کر کے ما وجدنا علیہ آبانا، جس دین عقیدے پر ماں باپ کو پایا اسی دین عقیدے کو ہم نے اختیار کیا۔ تحقیق کس نے کی؟ ہاں، یہ وعدہ رب کا ضرور موجود ہے، یہ یہاں سے اختیار ہے انسان کا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جو حق و حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ہم ضرور ہدایت سے ہمکنار ہیں، ہم ضرور ہدایت سے کسی معاملے میں بھی۔ یہ تحقیق، یہ اختیار، یہ انسان کا اختیار ہے۔ علم حاصل کرنا انسان کا اختیار ہے۔ مجھے بتائیے، آپ نے جانا ہے لاہور، فیصل آباد، میں تو راستوں سے واقف نہیں ہوں نا، تو جہاں بھی یہ کامن سینس کی بات ہے، جہاں سے بھی دو راستے ہو جاتے ہیں نا، وہیں پہ بریک لگ جاتی ہے۔ یار پوچھیں کہ ہماری منزل کو راستہ کون سا ہے نا؟ ایسا گوگل کی رہنمائی کے باوجود بھی بندے کو پوچھنا پڑتا ہے۔ توجہ۔ اور جہاں 72 راستے ہوں اور رسول فرمایا کہ ایک ہی ہے جو سیدھا راستہ ہے، تو پھر یار دو راستے ہو جائیں تو انسان تحقیق کرتا ہے۔ جہاں راستے 72 ہیں اور منزل تک پہنچنے والا ایک ہے، تو پھر انسان کے لیے ضروری نہیں کہ حق سچ کو تلاش کرے۔ یہ رب نے جو عقل دی، اور جس عقل کی وجہ سے انسان کو باقی تمام مخلوقات پر فوقیت اور اہمیت بخشی ہے، وہ یہی عقل ہے، اور پھر قوت فکر ہے۔ دو چیزیں ہیں، عقل ہے، عقل دیا، اور پھر قوت فکر کرنے کی طاقت رب نے انسان کو عطا کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، سبحان اللہ۔ آخری آیت سورہ مبارکہ دہر۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اور ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک۔ خداوند عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں، قرآن اور وارثان قرآن کے صدقے میں ہم سب کو اپنی رحمت میں لے، اور عذاب سے، عذاب جہنم سے، قیامت کی ہولناکی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دو جملے ذکر مصیبت کا عرض کروں گا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر جو گریہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں عزاداری امام حسین علیہ السلام۔ میں آج ایک بات کروں، شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس کی طرف پہلے متوجہ نہ ہوں۔ احادیث کی روشنی اور مطالعے کے ساتھ یہ حدیث آپ نے سنی ہے چھٹے امام سے کہ ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، ہمارے غم میں غم مناؤ۔ باقی معصومین کی شہادت کے جب ایام آتے ہیں، ان میں ہمیں سوگواری کا حکم دیا گیا ہے، عزاداری کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم خوش نظر نہیں آنے چاہیے، ہم محزون اور غمگین نظر آنے چاہیے۔ باقی ائمہ معصومین کے غم اور حزن کی بات ہے، واحد امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے جن پر رونے کا حکم ہے۔
پتہ نہیں یہ میں فرق سمجھا پایا یا نہیں سمجھا پایا. صرف مولا حسین علیہ السلام کی ذات جن پر رونے کا حکم دیا گیا، گریہ کرو، بلند آواز سے رو. امام رضا علیہ السلام نے ابن شبیب سے فرمایا تھا، ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابق علی جدی الغریب. اے ابن شبیب اگر کسی پر رونے کو دل چاہے تو میرے جد غریب حسین کو رونا. خوش نصیب ہیں جب چاہے مظلوم کے صف عزا بچھا لے، جب چاہے رو لے. اللہ جانتا ہے انسان کی خوشبختی اور سعادت میں سے ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو رونے والے ہیں سب سے پہلے حسین کی ماں دعا کرتی، رسول اللہ دعا کرتے ہیں، مولا علی دعا کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت دعا کرتے ہیں. ابن واب روایت کرتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا. امام علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے، سجدے میں سر تھا امام کا اور رو رو کے دعا کر رہے تھے. امام کی دعا کے کچھ لفظ سن لیں کہ ابن واب کہتا ہے میں نے کانوں سے سنے. امام صادق علیہ السلام وقت کا امام سجدے کی حالت میں رو کے دعا کر رہے، میرا اللہ ان آوازوں پر رحم کر جو میرے جد حسین کے غم میں بلند ہو رہی ہے، ان آنکھوں پر رحم کر جو میرے جد حسین پر آنسو بہاتے ہیں، میرا اللہ ان سینوں پر رحم کر جو قبر حسین سے مس ہوتے ہیں. اور رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ شب جمعہ ہے، شب زیارت امام حسین علیہ السلام، اور ماہ مبارک رمضان کی شب جمعہ اللہ سب کو معرفت کے ساتھ مولا حسین کی زیارت رسے. رسول اللہ نے فرمایا وہ آنکھ قیامت کے دن نہیں روئے گی جو دنیا میں حسین کو روئے گی. جو دنیا میں میرے حسین پر گریہ کرے گی وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی. عزادارو خوش نصیب ہو جب چاہو مظلوم کو رو لو. ان آنسوں کی قدر و قیمت اگر پوچھنا چاہتا ہے نا، اس گریہ کی کوئی قدر و قیمت اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پھر میرے آقا امیر المومنین کی بیٹی زینب کبریٰ سے پوچھے. یقین فرمائیے میری آقا زادی زینب پانی کی پیاسی نہیں تھی، بھائی کو رونے کی پیاسی تھی. جب بھی موقع ملا نا اس سارے راستے میں کربلا سے شام تک تو صرف یہی حسرت کرتی تھی، سجاد بیٹا ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی حسین کو رو لوں. سجاد بیٹا میں تو تمہارے بابا کو رو بھی نہیں سکتی. کب رونے دیا گیا؟ مظلوم کربلا کا سر کٹ کے نیزے پہ سوار ہوا، شمر دستہ فوج کا لے کے خیموں میں داخل ہو. رسول زادیوں کو بے دردی سے لوٹا گیا، اجرکم علی اللہ، بے دردی سے لوٹا گیا. آقا زادی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں ایک شقی جب خیموں میں لوٹ مچی نا، بی بی فرماتی ہیں وہ ایسے بے رحم ظالم تھے، ہمیں اتنی فرصت موقع نہیں دیتے تھے، اتنی اجازت بھی نہیں دیتے تھے کہ ہم اپنے زیورات اتار کے ان کے حوالے کریں. رسول زادیوں کے کان سنی ہوئے، نبی زادیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی.
بیوی فرماتی ایک شکی لوٹ بھی رہا تھا رو بھی رہا تھا. میں نے کہا ظالم روتا ہے تو لوٹتا کیوں ہے اور لوٹتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ کہنے لگا میں روتا صرف اس لیے ہوں اب پہلے بیت رسول اس قابل نہ تھے کہ آپ کو لوٹا جاتا. تو شکی پھر لوٹتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ آپ اس قابل نہیں تھے. لوٹتا اس لیے ہوں کہ میں نہیں لوٹوں گا تو کوئی اور لوٹ کے لے جائے. اجرکم علی اللہ. میری آقا زادی جناب فاطمہ بنت الحسین، جناب سکینہ بھی جنہیں کہتے ہیں، یہ بھی کہتی ایک شکینہ بڑا کہ میرے سر سے چادر اتارے. میں اس کے آگے آگے جب دوڑی ہوں نا، اس ملون نے وہ جو نیزے کی ہوتی نا، ایک طرف ہوتا ہے نا پھل لگا ہوا، وہ دوسری جو لکڑی ہوتی نا نیزہ، اس طرف سے میری پشت پہ مارا. میں منہ کے بل زمین ہوئی. یہ بھی کہتی میری آنکھ اس وقت کھلی، مجھے ہوش اس وقت آیا جب مجھے پھوپھی زینب نے اپنی گود میں میرا سر لیا ہوا تھا اور کہہ رہی تھی فاطمہ بیٹی آنکھیں کھولو. کہتی مجھے جب ہوش آیا تو میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھوپھی اماں میرے سر پہ کوئی چادر نہیں. اس وقت آقا زادے نے فرمایا سکینہ بیٹی امتوں کے مثلوں کے، سکینہ تیری چادر بعد میں اتری، تیری پھوپھی کی چادر پہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلبون منقلبون کریم. اللہ ذکر کو قبول فرما، میرا مالک بانیان بہوائج پورے فرما، سوائے غم عالم محمد دنیا میں کسی غم میں مبتلا نہ فرما. تعلیمات قرآن اہل بیت پر عمل پیرا ہونے